बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको पता होगा कि एक इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक डायलॉग हो रही थी गुज़िश्ता महीने, जिस पे काफ़ी अफ़गानिस्तान की तरफ से, बल्कि अफ़गानों की तरफ से, बल्कि वो अफ़गान जो इंटरनेशनल कैपिटल्स या बाहर है अफ़गानिस्तान से, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एतराज़ आया। अब वो डायलॉग जो है या वो कॉन्फ्रेंस जो है इसी महीने की 30 तारीख़ को इस्लामाबाद में हो रही है। आज बात करने की ये इस्लामाबाद बेस्ड डायलॉग प्रोसेस ये है क्या चीज़, इसमें कौन-कौन आएँगे, किस तबके से लोग आएँगे, क्या अफ़गान तालिबान उसमें शिरकत करेंगे, यानी अफ़गान तालिबान को दावत दी गई थी या नहीं, और इसको मुतनाज़िया क्यों बनाया गया है। पहली बात तो ये है, ये डायलॉग जो बेसिकली वो 29 को तो सारे मेहमान आ जाएंगे, 30 और यकम को इसी हवाले से ये प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान में जो सासी इंस्टीट्यूट है, मतलब है कि मारिया सुल्तान साहिबा उसको हेड कर रही है। सासी का मतलब है ये है साउथ एशिया स्ट्रेटिजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट, इसका नाम है, बड़ा वेल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है ये। और वुमेन फॉर अफ़गान जो कि फ़ौज़िया कोफ़ी साहिबा अफ़गानिस्तान से उसको लीड कर रही है, ये दोनों की कोलैबोरेशन से हो रही है। बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है इसका यह है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान एक इस तरह एक डायलॉग प्रोसेस शुरू करे। ये वन टाइम अरेंजमेंट नहीं है, ये चलता रहेगा। हो सकता है नेक्स्ट कहीं और हो, का बाहर हो या इस्लामाबाद में हो, लेकिन इसको नाम जो दिया गया है वो इस्लामाबाद डायलॉग का है। इसका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मिसट्रस्ट है, जो अदम एतमाद है, इसको किस तरह ब्रिज किया जाए और एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट, मतलब है कि ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि जिसमें दोनों जो है बाकी जो अहम ज़िंदगी के शोबे हैं, तिजारत है, सनत है, इक़्तिसाद है, कम्युनिकेशन है, एक दूसरे के साथ जो है ताल्लुकात है, आना जाना है, इसके लिए एक कोऑपरेटिव एक माहौल पैदा किया जाए। अब उसकी मुखालफत क्यों की गई थी, पहली बात तो ये है, ये गुज़श्ता महीने की अगस्त तारीख़ की 25 और 26 को जो होना था, तो जब इसकी ख़बर लीक हो गई, और ख़बर भी लीक की गई थी पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन ऑफ़िस से, वहाँ से, क्योंकि फ़ॉरेन ऑफ़िस पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफ़िस मेरे ख़्याल में नहीं चाह रही थी कि ये कॉन्फ्रेंस हो, क्योंकि उसका जो रिएक्शन आया और वो ये इसी वजह से कि फ़ॉरेन ऑफ़िस वाले यही समझ रहे थे कि अफ़गान तालिबान के साथ उनका जो उसका जो रेपो था, अंडरस्टैंडिंग थी, जो आना जाना था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि ट्राइलेटरल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे, बायलैटरल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे, विजिट्स हो रहे थे। तो फ़ॉरेन ऑफ़िस का ख़्याल ये था कि इस किस्म की कॉन्फ्रेंस या इस किस्म की डायलॉग से जो है अफ़गान तालिबान नाराज़ होंगे। अफ़गान तालिबान क्यों नाराज़ होंगे? क्योंकि तासुर ये दिया गया कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये उन लोगों का है जो अफ़गान तालिबान के मुखालिफिन है। और ये जो साबका जमहूरी दौर जो था प्रेसिडेंट करज़ई साहब का और प्रेसिडेंट डॉक्टर गनी साहब का, उस दौर के जो लोग हैं उनको इस्लामाबाद में इकट्ठा किया जा रहा है, और ऐसा तासुर दिया गया जैसे कि पाकिस्तान जो है अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अफ़गानों का एक ग्रुप लॉन्च कर रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ ये एक कल्चर है अफ़गानों के हवाले से कि वो बहुत ज़्यादा नाज़ुक मिजाज भी है। जहाँ कहीं दो अफ़गान बैठ जाते हैं तो तीसरे को शक होता है कि ये शायद मेरे ख़िलाफ़ या मुल्क के ख़िलाफ़ जो है ये हो रहे हैं। डायलॉग अगर हम देखें तो इसमें मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे डिस्कशन होनी है। ख़वातीन इश्यूज़ को डिस्कस करना है जो इस वक्त मेजर मसला है अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में भी। ये नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कोई आइडियल सिचुएशन है ख़वातीन के हवाले से। इक़्तिसाद को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, सियासी माहौल या टेम्परेचर जो है उसको किस तरह मेंटेन रखा जा सकता है, और वो कौन से एरियाज़ है सिक्योरिटी में, इक़्तिसाद में, तिजारत में या सियासत में वग़ैरह वग़ैरह में, या समाजी जो इंटरेक्शन है उसमें, वो कौन से एरियाज़ है जिस पे काम करके दोनों के दरमियान जो है ये जो म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है, जो मिसट्रस्ट है, किस तरह इसको ख़त्म किया जा सकता है, नंबर 1। दूसरा, इसका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि हुकूमती लेवल पे तो बातें होती रहती है, स्पेशली अफ़गानिस्तान और तालिबान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन ये ममालिक जितने एक दूसरे के करीब है उतना ही जो अवाम है दोनों का, अफ़गानिस्तान का जो अवाम है और पाकिस्तान के जो अवाम है, उनके दरमियान फ़ासले इतने ज़्यादा हैं।
اس وقت آپ کو جتنا سٹف مل رہا ہے افغانستان کے حوالے سے تو وہ کابل سے ہے، اور اب کابل میں حکمران طبقے کی جو خبریں ہیں صرف آپ وہ سن رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان سے جو خبریں جا رہی ہے وہ بھی یہی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ دونوں ملکوں کے جو عوام ہے وہ کیا سوچتے ہیں، یہ جو مسائل ہے ان پہ ان کا کیا موقف ہے۔ ظاہری بات ہے جو بھی فیصلے سرکار کرتی ہے، جو بھی فیصلے حکومتیں کرتی ہیں، اس کا اثر تو آتا ہے عوام پہ۔ اب عوام سے پاکستان اور افغان اگر آپ ماحول دیکھیں، انوائرمنٹ دیکھیں، یہاں پہ عوام سے کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو اس ڈائلاگ کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ لیٹ دا پیپل ٹاک۔ ان میں لوگ ہوں گے افغانستان سے بھی ہوں گے، پاکستان سے ہوں گے، میڈیا ریپریزنٹیٹیو، اکنامک حوالے سے ٹریڈ ریپریزنٹیٹیو، ڈپلومیسی والے، پولیٹیشنز وغیرہ، سب کا ایک گروپ بنایا گیا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ ون ٹائم ایونٹ ہے کہ بس اسلام آباد میں یہ 30 تاریخ کو ہو گیا اور پھر ہم بھول جائیں گے۔ یہ ایک پروسیس ہے، اور جہاں تک میرے معلومات کا تعلق ہے تو یہ اقوام متحدہ اور کچھ یورپین کنٹریز جو ہے، ممالک جو ہے، اسپیشلی اسکینڈینیوین ممالک جو ہے، اس کو فائنانس کر رہی ہے اس پروسیس کو۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ آ کے ISI کو ٹاسک دے یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو ٹاسک دے کہ یہ کام کر دیں، کیونکہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ یا کوئی سویڈن ہو گیا، ناروے ہو گیا یا ڈینمارک ہو گیا، یہ آ کے فائنانس کرے کہ ISI کو کہہ دے کہ آپ افغانستان میں یہ کریں۔ تو اس میرے خیال میں شک کرنے کے بجائے بہتر یہی ہوگا کہ دونوں ملکوں کے عوام جو ہے میڈیا سے، جس طرح میں نے کہا خواتین، مرد، یہ مختلف طبقوں سے وہ بیٹھ جائے اور اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح جو ہے اس حالات کو ہم ایک میوچولی، جو کہتے ہیں مشترکہ باہمی تعاون کے ماحول میں جو ہے اس کو بدل دے سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں یہ ایک کٹن ریزر ہے، کیونکہ یہ 30 تاریخ کو تو ہے، تو تقریباً پرسوں کل پرسوں جو ہے میرے وینسڈے کو یعنی بدھ کو جو ہے یہ کانفرنس اسلام آباد میں ہوگی، اور 29 کو شام کو سارے ڈیلیگیٹس جو ہے، دونوں پاکستانی ڈیلیگیٹس اور افغان ڈیلیگیٹس، یہ اکٹھے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اکٹھا ڈنر ہو، اکٹھا لنچ ہو، یا اکٹھا گیٹ ٹوگیدر ہو، اور جو نیکسٹ ڈے ہے اس کی صبح 11 بجے یہ مل بیٹھیں گے۔ اور اس پہ بڑے لمیٹڈ لوگ چنے گئے ہیں پاکستان سائڈ سے بھی، افغانستان سائڈ سے، کیونکہ آرگنائزرز نے مجھے بتایا تھا کہ افغانستان سائڈ سے بہت زیادہ رسپانس ہے۔ تقریباً 1500 لوگوں نے تقریباً جو ہے کہتے ہیں ای میلز کے ذریعے اور مختلف مکتب فکر سے یہ انٹرسٹ شو کیا تھا کہ ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کیونکہ بہت اچھی بات ہے۔ افغان طالبان کو جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو اس میں افغان طالبان کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ اپنا نمائندہ اس میں بھیج سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان، ان کا کانفیڈنس ہے، ان کا اعتماد ہے کہ ان کا جو نظام ہے، ان کا جو سسٹم ہے یہ ٹھیک ہے، تو آ کے وہ اس کا ڈیفینس کر سکتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر ڈیفینس یا دفاع نہ بھی کرتے تو میرے خیال میں دونوں ملکوں کے حوالے سے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ جو بارڈر مسائل ہے، ٹریڈ کے مسائل ہے، لوگوں کے مسائل ہے، ویزا کے مسائل ہے، کس طرح پاکستان کیا کر سکتا ہے اور افغانستان کیا کر سکتا ہے، تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ وہ بھی آ جاتے تو بہت اچھا ہوگا۔ لیکن جو مسائل ہوتے ہیں وہ مل بیٹھنے سے حل ہوتے ہیں، ڈائلاگ سے حل ہوتے ہیں، جھگڑوں سے حل نہیں ہوتے۔ اگر جھگڑوں سے مسائل حل ہوتے تو میرے خیال میں اس وقت افغانستان میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا، کیونکہ گزشتہ 50 سال سے ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں لڑائیاں ہی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ باہر سے لوگ آتے ہیں وہ بھی لڑتے ہیں، اگر باہر کا کوئی نہیں ہے تو پھر اندر یہ خود لڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہی وجہ ہے کہ لڑائیوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، اور اسپیشلی دو ممالک پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے، کوئی گالی دے، کوئی اچھا کہے، کوئی برا کہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے ایسے پڑوسی ہے کہ اس خطے میں وہ جو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو ہی نہیں سکتا، تو اچھے تعلقات رکھنا، کوآپریٹیو انوائرمنٹ رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے پولیٹیکل انگیجمنٹ، سوشل لیول پہ انگیجمنٹ یہ رکھنا، یہ ان کی مجبوری ہے۔ اور میرے خیال میں تھوڑا سا ہمیں اسپیشلی وہ جو ہمارے افغان دوست ہیں جو کہ ہر ایک چیز میں نیگیٹو چیزیں دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ان کو فکر کرنی چاہیے، افغان قوم کا بھی، افغان عوام کا بھی، کہ چلو آپ لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، بیگ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں، ان کی حالت کیا ہے؟ کیا ان کے لیے یہ ہماری جو نفرت ہے،
ایران سے نفرت، پاکستان سے نفرت، ایک سے نفرت، دوسرے سے نفرت، کیا یہ نفرت ان کو پے کر سکتی ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ باہر بیٹھ کے بغلیں بجانا، لڑائی کے لیے مارو لڑو کرو نکلو وغیرہ، کیا ان سے افغان مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں نہیں ہو سکتے جہاں تک میرا ہے۔ اور آپ لوگ تو ٹھیک ہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، فیملیز بھی ساتھ ہے، بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتے ہیں، کوئی، لیکن افغانستان میں جو تقریباً 40 کے قریب جو ملین عوام ہے، ان کی زندگیوں کا سوال ہے، وہ لڑائیوں سے تنگ آ چکے ہیں، نفرت نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اٹ از اے گڈ پروسیس، ایک اچھا آغاز ہے، اور میرے خیال میں دونوں مل کے افغان اور پاکستانی مل کے یہ مسائل کم از کم ڈسکس تو کر سکتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، کیونکہ نہیں میری بس کی بات ہے کہ اس کو حل کرے، نہ کسی اور افغان کی بس کی بات ہے، جرنلسٹ ہو یا پولیٹیشنز ہو، یہ مشترکہ مسائل ہے، اور مشترکہ مسائل کو اسی طرح مل بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے۔